اس زمانے کا سول ہاسپٹل بہت برے حالات کا تھا، مطلب ڈاکٹر اور بستر تو ملتا تھا، اور بستر پہ چادر ہو یا نہ ہو، اگر ہوتی بھی تو وہ پھٹی ہوئی ہوتی تھی یا خون آلود ہوتی تھی۔ بہت ساری جوان اولاد کے لیے ماؤں کو یہ دعا کرتے سنا اللہ اس کو اٹھا لے۔ آج کے جو میرے گیسٹ ہیں ڈاکٹر عبدالباری از the president of the Indus Hospital Network۔ اس ٹائم پہ تو نہ سوشل میڈیا تھا، تو لوگوں تک یہ پہنچانا میسج کہ ہم یہ بنا رہے ہیں، اس کے لیے اکٹھے کر رہے ہیں ڈونیشنز۔ 2004 میں میرے ساتھی واپس آ گئے، ان سب کو جمع کیا کہ ہم نے ایک خواب دیکھا تھا 1987 میں، اب وقت ہو گیا اس کو پورا کریں۔ بس ایک چیز تھی جو یقین تھا ہم کو یہاں سے تھا کہ اللہ کرائے گا انشاءاللہ، اور اس وقت بہت سارے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ چل نہیں سکے گا۔ اس وقت تقریباً ماہانہ ہم کوئی 5 لاکھ مریض دیکھتے ہیں پورے نیٹ ورک کے اندر۔ ملک سے اتنے سارے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، اتنا انفلکس ہے پیشنٹس کا، سائیکولوجیکل تھیراپی بھی ہو رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ پیشنٹس کی۔ جو ڈیفینیشن ہے ہیلتھ کی، وہ فزیکل اور مینٹل ہیلتھ نہیں ہے، اٹس سوشل ہیلتھ، اٹ انوائرمنٹل ہیلتھ۔ 60% پاکستان کی پاپولیشن Yes. جو ہے وہ یوتھ پہ Youth, مشتمل yeah. ہے، ان میں کتنا جذبات دیکھ رہے ہیں؟ میں یہی کہتا ہوں یوتھ ہمارا جو ہے نا، اس کو ڈائریکشن صحیح ملے نا تو یوتھ ول ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ۔ ایک بچے سے میں ایسے پوچھا تم انڈس کے لیے کیا کرو، یہ کلاس 2 کا بچہ تھا 6 سال کا، کہتا سر میں انڈس کے لیے 1000 ارب روپے جمع کروں گا۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں عائشہ عمر اینڈ ویلکم ٹو یٹ اندر ایپیسوڈ آف اسپیک ایزی آن 365 نیوز۔ میری کوشش ہوتی ہے ہر ایپیسوڈ میں، ہر شو میں خود بھی ایسے لوگوں سے ملوں اور آپ کو بھی ایسی شخصیات، پرسنالٹی سے ملواؤں جو بہت ہی انسپائرنگ جرنیز پہ ہیں، کچھ ایکسٹراڈنری کر رہے ہیں، یا تو پروفیشنلی اپنے کسی فیلڈ میں بہت ماہر ہیں، یا ایسا والنٹری ورک کر رہے ہیں جس سے لوگ انسپائر ہو رہے ہیں ان کے ارد گرد۔ آج کے جو میرے گیسٹ ہیں انہوں نے اپنی ایک مشن شروع کی کچھ سال پہلے، اور پتہ نہیں شاید ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کی مشن اتنی آگے جائے گی، ان کی ویژن اتنی آگے جائے گی، لیکن جب آپ تہیہ کر لیتے ہیں اور انٹینشن کے ساتھ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، پوری کائنات، لوگ سب آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور آپ کے لیے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ تو کچھ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوئے۔ آئیے ملتے ہیں ڈاکٹر عبدالباری سے، ہو از دا پریزیڈنٹ آف دی انڈس ہاسپٹل نیٹ ورک، اور بہت سالوں سے ان کا تعلق ہے ود دس نیٹ ورک، لیکن آج بڑا اسپیشل دن ہے اور اسی لیے آج ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے فار این انٹرویو۔ ہی از ویری ویری بزی ٹوڈے۔ آج ایکسپینشن، مطلب ایکسپینشن تو کافی سالوں سے چل رہی تھی، بٹ آج ایک آفیشیل انوگریشن ہے آف دا نیو ونگ آف دی انڈس ہاسپٹل ان کراچی، اور ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے ٹو ٹاک ٹو ڈاکٹر عبدالباری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کیسے ہیں آپ آج؟ الحمدللہ۔ کیسا فیل کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ ہمبلڈ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام کرا دیا، جو ہم سوچ اتنی بڑی، مطلب سوچ تو بڑی تھی لیکن ایسا نکل آئے گا یہ پروڈکٹ، وہ پھر دیکھ کے آدمی کو اور ہمبلنس اور زیادہ ہیوملٹی آتی ہے کہ انسان کی ہے، انسان کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام کرا دیا۔ کیا بات! آدمی یہی سوچتا ہے کہ کیا ہم اس قابل تھے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چن لیا۔ جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ بالکل، ہم ساری عمر سجدے پہ پڑھ کے اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اتنا بڑا کام کرا۔ تو آپ کی سوچ ڈاکٹر صاحب، مجھے تھوڑا سا نا، آئی لائک گوئنگ انٹو دا سائیکالوجی آف تھنگز آلسو۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے آپ اس بات پہ شروع ہوئے؟ آئی نو کہ ایک بام بلاسٹ، بوری بازار کا ایک بام بلاسٹ تھا بہت سال پہلے، آئی تھنک میں تو بہت چھوٹی ہوں گی اس وقت، آئی ڈونٹ ریممبر اٹ، میں کراچی میں نہیں رہتی تھی۔ پیدا بھی نہیں ہوئی ہو آپ؟ نہیں، میں اتنی چھوٹی نہیں ہوں۔ پیدا تو میں ہو گئی تھی لیکن مجھے اس لیے نہیں یاد کیونکہ میں کراچی میں بڑی نہیں ہوئی، اور میں 20 سال پہلے کراچی آئی، لیکن مجھے اس بام بلاسٹ کا پتہ ہے۔ آئی بلیو وہ آپ کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ تو رادر ٹرننگ پوائنٹ تو بہت سارے تھے، لیکن جو سب سے پہلی جو آج جس پوزیشن میں ہیں اس میں جو میرے والدین کا، ان کی تربیت اور ان کی دعاؤں کا اثر تھا۔ ماشاءاللہ دونوں تہجد گزار تھے۔ میرے والد صاحب کی ایک عادت تھی کہ دعا بآواز کرا کرتے تھے ہر نماز کے بعد، اپنے بہن بھائیوں کے اور ان کے بچوں کے نام لے کر اور اپنے بچوں کے نام لے کر۔ بالکل۔ تو میں نے ساری عمر اپنے لیے ایک ہی دعا سنی کہ باری کو خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ ڈاکٹر بنانا۔ اور آپ بھی یہ اونچی کرتے تھے دعا؟ جی بالکل۔ تو وہی دعا، اور اس کے علاوہ نہ کبھی پیسے کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ عزت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا۔
ڈار میڈیکل کالج میں جس کے ساتھ اٹیچ سول ہاسپٹل 1979 میں انٹر ہوا تھا. 79 میں آپ اس وقت 79 میں ڈاؤ میڈیکل کالج میں فرسٹ ایئر میں داخل ہوا تھا, پڑھ رہے تھے نا؟ پڑھ رہا تھا, فرسٹ ایئر میں ایڈمٹ ہوا تھا. ایڈمٹ ہوئے. تو اس زمانے کا سول ہاسپٹل بہت برے حالات کا تھا, مطلب ڈاکٹر اور بستر تو ملتا تھا, اور بستر پہ چادر ہو یا نہ ہو, اگر ہوتی بھی تو وہ پھٹی ہوئی ہوتی تھی یا خون آلود ہوتی تھی. تو انٹیریئرز آف پاکستان سے ہی علاج کے لیے لوگ آتے تھے, اور ہر مریض ایک کہانی لے کر آتا تھا. کوئی اپنی بکری بیچ کے آتا تھا, کوئی اپنی بھینس بیچ کے آتا, کوئی اپنا گھر بیچ کے آتا تھا. اور میں نے بہت سارے جوان اولاد کے لیے ماؤں کو یہ دعا کرتے سنا, اللہ اس کو اٹھا لے, کہ یہ سودا برا نہیں ہے کہ ایک کو جانے تو 8 کو بچا لو. اور ایک کو دکا نہیں تھے, سینکڑوں میں نہیں تھے, ہزاروں میں نہیں, لاکھوں میں تھے. تو ڈار میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس نے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی, پیشنٹس ویلفیئر ایسوسی ایشن, میرے ایڈمیشن ہونے سے پہلے سے. اور اس کے اندر وہ مریضوں کو دوائیں دیتے تھے, بلڈ خرید کے دیتے تھے. اس زمانے بلڈ ڈونیشن کا کانسیپٹ نہیں تھا, اور بلڈ جو ہے نا, بلڈ جو دیتے تھے وہ ڈرگ ایڈکٹس بلڈ اپنا بیچا کرتے تھے. ہفتے میں 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ ہی بلڈ بیچا کرتے تھے. ان کے بلڈ میں بلڈ کے علاوہ سب کچھ ہوتا تھا, ہیپاٹائٹس, ملیریا, سفلس. اور اسکریننگ نہیں ہوتی تھی, اسٹوریج بھی صحیح نہیں ہوتی تھی. تو یہ اسٹرائک پہ چلے گئے اپنے پیسے بڑھانے کے لیے. تو کافی اموات ہوئی. پھر ہم نے سوچا ہم ہوسٹیج نہیں ہو سکتے, اپنا بلڈ بینک بناتے. تو پہلا والنٹری بلڈ بینک ہم لوگوں نے بنایا, اور میری خوش قسمتی میں اس کا پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا. واو, ایٹ دیٹ ینگ ایج, اسٹوڈنٹ لائف میں, سیکنڈ ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹ. بالکل, کیا بات ہے. تو الحمدللہ پہلے 1 یونٹ جاتا تھا, جس دن 2 جاتے تھے ہم پارٹی کرا کرتے, آج 2 چلے گئے. آج الحمدللہ وہی بلڈ بینک ڈار میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں, 275 یونٹس پر ڈے جاتا ہے. پروفیشنل ڈوزز ختم ہو گئے. جو آپ نے ذکر کیا, 1986 میرا گریجویشن ایئر تھا جب میں ڈاکٹر بنا اور ہاؤس جاب شروع کیا میں نے. تو اس وقت وہ بام بلاسٹ ہوا تھا بری بازار کے اندر, جس میں کوئی 75 لوگ شہید ہوئے تھے اور کوئی 450-500 لوگ زخمی تھے. جب ایمرجنسی آنی شروع ہوئی تو ڈیڈ باڈیز آ رہی تھیں, اس کے ساتھ زخمی بھی تھے. ان زخمیوں کو فرش پہ ٹریٹ کیا. لیکن اس وقت ایک بہت عجیب چیز نظر آئی کہ ایمرجنسی کے باہر میلوں لمبی لائن تھی لوگوں کی جو خون دینے کے لیے انتظار کر رہے تھے. بہت سارے لوگ پہنچ گئے تھے, سب پہنچ, جب پتہ تھا بلاسٹ ہوا ہے خود پہنچ گئے سب. اور بہت سارے لوگ شاپنگ بیگ میں پیسے لے کے کھڑے ہوئے تھے, لاکھوں روپے کے, آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. اس دن مجھے احساس ہوا کہ یہ قوم ایک عجیب قوم ہے. ایسی قوم کرائسس میں دنیا میں پاکستانیوں سے بہتر قوم کوئی بھی نہیں. 2005 کا زلزلہ ہو جائے, 2010-11 کا سیلاب ہو, یا ابھی جو سیلاب, ابھی جو کووڈ آیا, پھر ابھی جو سیلاب آئے, اس طرح یہ قوم ریئیکٹ کرتی ہے نا. 2008 کا جو زلزلہ تھا, جو 2005 کا جو نارتھرن ایریاز میں مظفر آباد, وہ 2008 میں نہیں تھا, 2005 میں تھا, 8 اکتوبر 2005. تو جب ہم یہ ایمرجنسی سے نکلے تو ہم نے سوچا کہ ہم کو نیا بناتے ہیں ایمرجنسی کو, اور ہم نے ایمرجنسی کا ایک 100 بیڈ کی ایمرجنسی کا پلان بنوایا. شاہد عبداللہ آرکیٹیکٹ کے پاس چلے گئے تو انہوں نے پروبونو بنا کے دے دیا, اور ہم نے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے. 36 لاکھ کا بجٹ تھا. اسکول کے بچوں کے پاس ہم پہلی دفعہ گئے, ان کو منی باکسز دیے, اور 36 میں سے 24 لاکھ روپے ان بچوں نے جمع کیے. 3 لاکھ روپے کوائنس کی صورت میں تھے, 5 پیسے, 10 پیسے, 4 آنے, 8 آنے. 1 روپیہ واز دا بگیسٹ کوائن, مجھے یاد ہے, 40 بوریاں تھیں. واو, اس کو کنورٹ کرانا. تو اس دن مجھے احساس ہوا. تو اناگریشن سے 1 رات پہلے جب بورڈ لگ رہا تھا تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ایک دن ایک ایسا ہسپتال بنائیں گے جو کوالٹی کیئر کرے گا اور فری آف کاسٹ ہوگا. مجھے بتائیے, اس ٹائم پہ تو نہ سوشل میڈیا تھا, تو لوگوں تک یہ پہنچانا میسج کہ ہم یہ بنا رہے ہیں, اس کے لیے اکٹھے کر رہے ہیں ڈونیشنز, وہ کیا جا کے پوسٹرز لگاتے تھے, ورڈ آف ماؤتھ پوسٹر لگتے تھے. دوسرا ہمارے اس زمانے میں نیا جو انٹرفلو ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی, سیما طاہر. تو سیما طاہر کے کزن میرے ڈاکٹر ظفر زیدی ان کے کزن تھے, ہم سب ان کے پاس پہنچ گئے. انہوں نے پورے اسٹیکرز بنا کے دیے, انہوں نے پورا فری سارا کام کر کے دیا. تو انہوں نے ہیلپ کی, پھر اسکولوں میں بھی ہیلپ ہوئی. تو اس طریقے سے جمع ہو گیا. اس پر سوشل میڈیا تھا نہیں, لیکن وہ الحمدللہ ہو گیا. تو اس کے بعد ہم سب ڈسپرس ہو گئے. میرے ساتھی کچھ UK چلے گئے, کوئی US چلے گئے, کوئی آسٹریلیا, کوئی آئرلینڈ. میں پاکستان میں رہا. میرے والد صاحب کو پیراپلیجیا تھا, تو میرے والد صاحب مجھے کہا کرتے تھے, بیٹا تم کو اس ملک میں اتنا ملے گا جو تمہارے دوستوں کو نہیں ملے گا. پھر میرا پیشن تھا, میں نے کارڈیک سرجن بننا ہے.
جی اور اس زمانے میں کارڈیک سرجن بہت کم تھے. بالکل. اور NICVD ایک ہی جگہ ہوتی جہاں پر ساری سرجریز ہوتی تھی. ان کی ویٹنگ لسٹ 3-3.5 سال کی ہوتی تھی. جب میں ٹریننگ کے لیے وہاں گیا تو وہاں پر پھر اب اس وقت تک ایک کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو گئی تھی. لوگ پیسے دیتے تھے. تو مجھ سے لوگوں نے کہا ہارٹ ویلتھ کے لیے پیسے لے لو, دوائیوں کے لیے لے لو. تو میں نے اپنے استاد سرجن رحمان سے کہا, انہوں نے کہا اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا, ہم انفراسٹرکچر بڑھا لیں تو ماسس کو فائدہ ہو گیا. تو 3 مہینے کے اندر کوئی 8 کروڑ روپے جمع کیے, 2 تھیٹر ایڈ ہو گئے, ICU ڈبل ہو گیا, ویٹنگ لسٹ ہماری 6 ماہ پہ آ گئی سول ہاسپٹل, یہ NICVD میں, یہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف. تو 1995 میں نے فیلوشپ کر لی. اور پھر اس کے بعد میں اپنے ہی الما میٹر میں ڈا میڈیکل کالج میں مجھے اسسٹنٹ پروفیسر کی جاب مل گئی. اور مجھے بتا دیا کہ اگلے 3 سال کوئی کارڈیک سرجری کے لیے فنڈنگ بھی نہیں ہے. کچھ لوگ جمع کیے, فرینڈز آف کارڈیک سرجری بنائی, 10 کروڑ روپے جمع کیے اور سول اسپتال میں کارڈیک سرجری کا ڈپارٹمنٹ بنا لیا. تو لوگ کہتے تھے مجھ سے حکومت نے کیا مدد کی, میں نے کہا انہوں نے مجھے کرنے دیا, مجھے کرنے دیا, رکاوٹیں نہیں آئی. اچھا سر مجھے بتائیے کہ کیوں کارڈیاک سرجنز کم تھے, کیوں اس پہ کم فوکس تھا اس ٹائم پہ؟ دیکھیے اس زمانے میں لوگ ایک بڑی مشکل فیلڈ تھی, اس کے لیے جانا, پھر فیسلٹیز نہیں تھی, جاب اپرچونیٹیز نہیں تھی, تو لوگ جنرل سرجری کر لیا, ادھر کر دوسری چیزیں کر لیتے تھے. تو وہ میرا یہی تھا مشن کہ میں نے خود بنا کے کرنا ہے. اور الحمدللہ جو کچھ لوگوں کو جمع کیا, فرینڈز آف کارڈیک سرجری بنائی, 10 کروڑ روپے جمع کیے, ایک اسٹیبلش ہو گیا. اور الحمدللہ پہلا آپریشن 2000 میں ہوا تھا, آج تک کوئی 10,500 آپریشن ہو چکے ہیں, آل فری آف کاسٹ. تو 2004 میں میرے ساتھی واپس آ گئے, ان سب کو جمع کیا کہ ہم نے ایک خواب دیکھا تھا 1987 میں, اب وقت ہو گیا اس کو پورا کریں. اور پھر ہم نے جگہ دیکھنی شروع کی, پھر یہ جگہ ملی ہم کو کرنگی میں, تو پھر ہم نے کام شروع کر دیا. آپ کو یہاں پر پہلے ایک ہاسپٹل بنا تھا, اسلامک مشن ہاسپٹل. یہ ڈاکٹر تھے ابو دھابی میں, ان کا برین چائلڈ تھا, لیکن حالات خراب ہونے کی وجہ سے وہ چلا نہیں سکے, تو انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا. وہ چلے گئے ملک سے. پھر یہاں پر ان کے دوسرے ساتھیوں نے چلانے کی کوشش کی, نہیں ہوا. پھر ہم ان سے ملے اور ان کو ہم نے کنونس کیا کہ یہاں پر ہم شروع کرتے ہیں. تو یہ بلڈنگ کھڑی ہوئی تھی, بلڈنگ کا جو پرانی بلڈنگ جہاں پرانی بلڈنگ ہے, وہ بلڈنگ کا اسٹرکچر تھا, ہم نے اس کو لے لیا, پیسے ویسے تھے نہیں. تو پوری کی پوری مینجمنٹ ٹیک اوور کر پوری, ان کے سارے لوگ چلے گئے, جوائنٹ وینچر کر دیا. تو ہم سب لوگ ایک ہو گئے. پھر انڈس ہاسپٹل, اس کا نام انڈس ہاسپٹل رکھ دیا گیا. اور پھر اس وقت ہم نے کام شروع کرا دیا. اس کے اوپر 2005 مئی میں, اور اکتوبر میں زلزلہ آ گیا تھا 2005 میں, تو ہم سب وہاں چلے گئے. 1 سال ہم وہاں رہے. ایک فیلڈ ہاسپٹل ہم نے وہاں بالاکوٹ میں چلایا. پھر 2006 میں واپس آئے, اور 2007 میں ہم نے 150 بیڈ سے شروع کر دیا. پیسے نہیں تھے, کام یہاں پہ 2007 سے شروع کیا. پیسے ویسے تھے نہیں, ہم نے ٹھیکیدار کو کہا شروع کر دو, جب پیسے آئیں گے دے دیں گے. بس ایک چیز تھی جو یقین تھا ہم کو یہاں سے تھا کہ اللہ کرائے گا انشاءاللہ. اور پھر نتھنگ لکنگ بیک. اور الحمدللہ. اور اس وقت بہت سارے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ چل نہیں سکے گا. کسی نے 1 مہینہ دیا, کسی نے 6 مہینہ دیا, کسی نے سال دیا کہ آپ پیسے لینا شروع کر دیں گے. کیوں, ہم نے کہا کوالٹی کیئر کریں گے اور فری آف کاسٹ کریں گے. تو پیپر لیس یعنی کیش لیس ہاسپٹل. تو الحمدللہ آج ہم کو کوئی 11 اگست 2024 کو ہم 17 سال کے ہو گئے. 17 سال ہو جائے. 150 بیڈ سے ایک ہاسپٹل جو شروع ہوا تھا وہ 300 بیڈ کا ہو گیا. اب جو ہے نا ہمارے یہ ہاسپٹل جو ہے نا ایک یہ 300 بیڈ کا ہو گیا. ایک سے ہمارے 15 ہاسپٹل پورے پاکستان میں. پھر پرائمری, جی کوئی دسمبر تک 15 تھے, جس میں سے 10 گورنمنٹ کے ہاسپٹل تھے جو ہم پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں چلاتے تھے. پھر ہم نے پرائمری کلینکس شروع کرنا شروع کی. ہم سمجھتے تھے کہ پرائمری کلینک جب تک اچھے نہیں ہوں گے, پریونٹیو سائٹ پہ کام نہیں کریں گے, ہم کو ہسپتال ہی بناتے رہنا پڑے گا. تو اب اس وقت ہمارے 100 جو ہے نا پرائمری کلینکس ہیں پورے پاکستان میں. تو ہمارا اس وقت تقریباً ماہانہ ہم کوئی 5 لاکھ مریض دیکھتے ہیں پورے نیٹ ورک کے اندر. واو. اس وقت ہمیں چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کنٹینیو کریں گے. کہیں مت جائیے گا, we'll be right back. ویلکم بیک ٹو اسپیک ایزی. میں ہوں عائشہ عمر. میں بیٹھی ہوں اس وقت ڈاکٹر عبدالباری کے ساتھ انڈس ہاسپٹل کے نئے ونگ میں. آج انوگریشن ہے. کچھ سالوں سے اس پہ کام چل رہا تھا اور الحمدللہ
اب جو ہے کمپلیشن ہو گئی ہے. انفیکٹ ابھی آہستہ آہستہ کھل رہا ہے. ڈاکٹر باری نے ہمیں ایکسپلین کیا, آپ لوگ دیکھتے رہیں گے. ڈاکٹر باری, ایکسپینشن پہ کب کام شروع کیا, یہ جو نیا ونگ آج انوگریٹ ہوا ہے اس پہ؟ دیکھیے ہم نے جب شروع کیا 150 بیڈ سے پھر 300 پہ بھی لے کے گئے, لیکن ہم نے کہا یہ تو صرف مائکرو ڈراپ ان دی اوشن ہے, تو اس کو بڑھانا پڑے گا. فارچونیٹلی زمین ہمارے پاس 20 ایکڑ تھی. ہمیں یہ پوچھنے والی تھی کہ زمین آپ کو ایکسٹرا 20 ایکڑ پورے پلاٹ تھا ہمارے پاس اس ہاسپٹل کے ساتھ. اس وقت تو صرف ایک ایکڑ پہ بھی کام نہیں شروع ہوا تھا, چھوٹی منزل کی چھوٹی سی بلڈنگ تھی. تو ہم نے جب اس پہ شروع کر دیا, پھر ہم نے فوراً ہی اس کا ماسٹر پلان بنوایا, اور ہم نے ایک سنگاپور کی کمپنی کو ہائر کیا جنہوں نے کانسیپٹ ڈیزائن بنایا اس کا, اس کی کچھ ماسٹر پلان بنا کے دیا. پھر ڈیٹیل ڈیزائننگ ہم نے پاکستان میں کرائی, تو آرکاپ نے کیا اس کی ساری, وہ پرو بونا سارا کام کیا, سارا پرو بونا تھا ان کا. تو الحمدللہ تو اس وقت ہم نے شروع کر دیا. 2016 میں یہ کام شروع ہوا تھا. تو شروع میں بہت مسائل آئے کیونکہ یہاں یہ ریکلیم لینڈ ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, سمندر ساتھ ہے اس کے, کریک اور یہ سارا سمندر کے ساتھ, یہ پہلے لینڈ ہی نہیں تھا, یہاں تو پانی تھا. ہاں, تو پھر اس میں جب وہ کام شروع ہوا فاؤنڈیشن کے لیے تو 4 فٹ پہ پانی تھا. تو پھر ہم نے کوئی 100 پمپ لگوائے اور 1.5 سال لگا پانی کو ڈی واٹر کرنے کے لیے. پھر اس کی پائلنگ ہوئی, پھر اس کے بعد کووڈ آ گیا, اس کے بھی 2 سال رہے ہمارے ضائع ہو گئے. کووڈ کی بات کر سکتے ہیں تھوڑی سی؟ بالکل کر سکتے ہیں. آپ تو آئی بلیو یو ور دا سندھ میں, یو ور ہیڈنگ دی انٹائر کووڈ ٹاسک فورس تھی. ٹاسک فورس, چیف منسٹر کی ٹاسک فورس تھی, آئی واز پارٹ آف اٹ. چیف منسٹر نے اپوائنٹ کیا پہلے دن نہیں, بیسیکلی دیکھیں 26 فروری کو شاید پہلا کیس آیا تھا کراچی میں اور اسلام آباد میں. جی. تو صبح 8 بجے مجھے کال آ گئی تھی سی ایم ہاؤس سے, اور انہوں نے کہا کہ 9 بجے میٹنگ ہے. اور آپ ہی کو انہوں نے کانٹیکٹ کیا؟ میں بھی تھا اور دوسرے اور بھی تھے ڈاکٹرز. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی صبح 9 بجے میٹنگ. میں نے کہا اس بات کی میٹنگ ہے, کہتے ہیں کووڈ کی میٹنگ. اچھا, ہم لوگوں نے کووڈ جب چائنا میں شروع ہوا تھا دسمبر میں, تو اس وقت ہمیں اندازہ تھا کہ یہ آنے والا ہے کسی وقت. اچھا, آپ کو پتا تھا؟ تو ہم نے اپنی ایک ایمرجنسی کو پورا کنورٹ کر دیا, نیگیٹو پریشرز کرا دیے تاکہ ان اینٹیسپیشن کہ کل کو آئے گا تو ہم کیا کریں گے. تو ہماری پریپریشن یہاں پاکستان میں کووڈ آنے سے پہلے ہو چکی تھی. تو جیسے ہی آیا تو ہم نے پھر اس پورے ونگ کو کووڈ کے لیے مختص کر دیا. امیزنگ. تو بس وہ بڑے 2 سال آپ کی زندگی کے سمجھے کہ وہ آپ اس کو کس طرح لوگوں نے کام کیا, کس طرح ہماری جو پوری میڈیکل ٹیمز تھیں, they were the heroes. اور بہت سارے ہم لوگوں نے کھوئے بھی لوگ, بہت لوگ, بہت سارے. اپنی فیملی میں بھی ڈیتھس ہوئی ہماری, میری بڑی بہن میری بھی فیملی میں, اور ینگ میری کزن کی ڈیتھ ہوئی. لیکن اس سے ہمیں بہت کچھ, ہم نے سیکھا بھی بہت کچھ سیکھا. ڈاکٹر عبدالباری, ایک تو مجھے لگتا ہے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں اپنی صحت کا خیال ہمیشہ کرنا ہے, اپنی امیونٹی, ہم میڈیسن ان پہ ریلائی نہیں کر سکتے, اپنے آپ کا بھی تو خیال کرنا ہے نا. ہاں, لیکن ہم انفارچونیٹلی سیکھتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں. اگر آپ فارس میں جائیں نا, وہاں پر اگر آپ نے دیکھا سارس وائرس آیا تھا سب سے پہلے, اس سے پہلے وہ صرف اس ایریا کے اندر کنفائنڈ تھا. اس کے بعد سے وہ لوگ ماسک پہنے رہتے ہیں. بالکل, سارے چائنیز لوگ ماسک پہنتے ہیں. یہ سنگاپور, یہ آپ دیکھیں جہاز میں بھی بیٹھے ہوئے پہنے, ان کیا لباس کا حصہ بن گیا ہے, زندگی کا حصہ. ہم لوگوں کو تو مشکل ہوتی تھی لوگوں کو ماسک پہنانے میں, لوگ عجیب باتیں کر رہے ہوتے. تو میں تو میڈیا میں بیٹھ کے سارا دن ہم کام کرتے تھے, پھر اس کے بعد میڈیا میں بیٹھتے تھے, لوگوں کو خدا کے لیے ہاتھ دھو لو, خدا کے لیے جو ہے نا ماسک پہن لو. اچھا, لوگ افینڈ ہوتے ہیں اگر آپ ان سے کہہ دیں کہ ماسک پہن لیں. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک قوم ہے, وہی کرائسس کی بات نا, کرائسس میں ہم لوگ ایک ہو جاتے ہیں, اور جیسے کرائسس اوور ہوتا ہے پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ بس دعا میں یہ کرتا ہوں کہ اللہ میاں ہم کو عام حالات میں بھی ویسے کر دے, تو یقیناً ہم اپنے ملک میں صحت مند اور خوشحال پاکستان دیکھیں گے. اچھا, آپ کے پاس جتنے پوری ملک سے اتنے سارے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, اتنا انفلکس ہے پیشنٹس کا, کیا کوئی سائیکولوجیکل تھیراپی بھی ہو رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ پیشنٹس کی؟ بالکل, بہت ضروری ہے. دیکھیں مینٹل ہیلتھ, جو ڈیفینیشن ہے ہیلتھ کی, وہ فزیکل اور مینٹل ہیلتھ نہیں ہے, اٹس سوشل ہیلتھ, اٹ انوائرمنٹل ہیلتھ. دیکھیں کسی غریب کو پاورٹی ہے اور میں اس کو کچھ بھی کر دوں تو وہ ایک اسٹریس میں رہتا ہے. جب تک پاورٹی ایلیویٹ نہیں ہوگی میں اس کو دوائیاں کھلا کے سلاتا ہی رہوں گا. صحیح بات ہے. اچھا, پاورٹی ایلیویٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹریس مینجمنٹ. بالکل,
وہ بھی کس طرح اپنی ایموشنز کو بیلنس کریں آپ. وہ ساری چیزیں, اور اسی لیے ہم لوگ اپنا مینٹل ہیلتھ پہ بہت کام, کمیونٹی مینٹل ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں. ہم یہاں پر بھی جیسے ہمارے بچوں کے کینسر کا یونٹ سب سے بڑا یونٹ ہے, وہاں پر ہمارے سائیکو سوشل سائیکالوجسٹ ہیں, اور وہ جس طریقے سے ان بچوں کو ڈیل کرتے ہیں, ان کے لیے ہم سب چیزیں کرتے ہیں. ان کی اب کچھ پیلیٹیو ہوتے ہیں جن کی ڈیتھ ہونی ہوتی ہے, پتہ ہے کہ اب ریلیپس ہو گیا, اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکے گے, تو ان کی وشز کو پورا کرانا, ان کی فیملی کو کنسول کرنا, ان کی فیملی کے ساتھ پریپیئر کرانا, اس بچے کو پریپیئر کرانا کہ کس پروسیس سے گزرنا ہے, ان کے بہن بھائیوں کو پریپیئر کرانا. پھر اس کی ڈیتھ کے بعد ہماری ٹیم جا کے ان سے کنڈولنس کالز کرتی ہے, پھر ان کے ساتھ جو بھی ان کی ضروریات ہے. پھر ان کے پیرنٹس جو ہے نا, جو اس تجربے سے گزرے ہوتے ہیں, وہ کوئی سائیکالوجسٹ اور وہ نہیں سمجھ سکتا, پھر وہ ہمارے والنٹیئر ہو جاتے ہیں. وہ پھر کسی اور کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں, وہ پھر بتا دیتے ہیں, سپورٹ گروپ بن گیا. پھر ان کے لیے پلے ایریا بنایا ہوا ہے. پھر یہ بچے جب کینسر کا ڈائگنوسس کسی کو پتہ لگتا ہے تو اس ملک میں کینسر کا ڈائگنوسس کا مطلب ہے ڈیڈ وارنٹ. بالکل. اور دوسرا پھر جب ہم اس سے نکل آتا ہے, ریکور ہوتا ہے, تو 1-2 سال لگ جاتے ہیں. 1-2 سال لگتا ہے تو اس کو اسکول سے جا نہیں سکتا ہے بچہ, تو اپنی کلاس سے نیچے ہو جاتا ہے, دوست چلے جاتے ہیں, وہ ایک اور شوق ملتا ہے. تو 5 سال پہلے پھر ہم نے ایک اسکول بنا لیا اپنے, ہاسپٹل بیسڈ اسکول. تو ان بچوں کو ہم ان کی پڑھائی کو کور کرتے ہیں ان 2 سالوں کے اس لیول پہ لاتے ہیں, تاکہ جائے جب واپس جائے تو اپنی کلاس میں چلا جائے, اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا, دوسرا شوق نہ لگے اس کو. تو پھر جیسے یہ لوگ کرتے ہیں, عید کے موقع پہ ہر جو ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں. کسی بچے کی سالگرہ ہے تو اس کا کیک کاٹ لیا, اور کسی کو جیسے عید کے رمضان کے آخری عشرے میں ہم ایک عید بازار لگاتے ہیں پورا, اور جہاں پر بچے جا کے جیسے اپنے فیملی میں کبھی کبھی انہوں نے وہ سب عید منا رہے ہیں تو ان کے کپڑے, ان کے جوتے, ان کے لڑکیوں کے لیے چوڑیاں, مہندی لگوانا, وہ سارا وہ ایک پورا ماحول کریٹ کرتے ہیں. they can be a part of the بہت ہی انجوائے کرتے ہیں بچے. اور آپ خود بھی آپ ان کو دیکھ کے, اور جو آپ کو خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں, جو گریٹیفیکیشن ملتی ہے, وہ آپ سوچ نہیں سکتے. کوئی اس کی وہ نہیں ویلیو نہیں کر سکتے کسی طریقے سے. بالکل نہیں, آئی ایگری. ہمیں ایک اور چھوٹی سی بریک لینی ہے, کہیں مت جائیے گا. وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو اسپیک ایزی. میں ہوں عائشہ عمر, میرے گیسٹ ڈاکٹر عبدالباری ہمیں کووڈ کے ٹائم کی پورا ایک ریکیپ دے رہے تھے, اور اس کے بعد کس طرح کنٹینیو کیا. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ جو کینسر پیشنٹس ہیں, جو بچے, ان کو کس طرح ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں بیک انٹو سوسائٹی آفٹر دیئر ٹریٹمنٹ از اوور, اور ڈیورنگ دیئر ٹریٹمنٹ آلسو کس طرح ان کو فیل کراتے ہیں دیٹ دے آر اسٹل اے پارٹ آف سوسائٹی اینڈ دے آر ناٹ ایلینیٹڈ فرام سوسائٹی اینڈ دا نارمز آف سوسائٹی. کیونکہ وہ ایک جو سینس آف ایلینیشن ہے. اچھا ڈاکٹر باری, میں خود اپنی زندگی میں یہاں مینشن اس لیے یہ کر رہی ہوں کیونکہ میرے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا 8 سال پہلے. آئی واز ان اے کار ایکسیڈنٹ آن دا ہائی وے جام شورو کے قریب, اور بہت برا کار ایکسیڈنٹ تھا, اور مجھے کوئی ایمبولینس نہیں مل رہی تھی ٹو کم بیک ٹو کراچی. تو مجھے پولیس کی ایک ڈالا نے اٹھایا وہاں سے, اور مجھے لے گئے ایک رن ڈاؤن سی ایک ڈسپینسری ٹائپ جام شوروں میں. اور جب میں نے مطلب ہوش تو مجھے تھا, تو مجھے تو نظر آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ارد گرد. تو وہاں پہ کوئی ڈاکٹرز نہیں تھے آن ڈیوٹی, وہاں پہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے ساتھ کرنا کیا ہے. بٹ جو لوگ گاؤں سے آ رہے تھے اور وہ اپنا جو پیار دکھانے کی کوشش کر رہے تھے, اس سے مجھے فیل ہوا کہ پیار بہت ہے, لوگ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, پتہ نہیں ہے کرنا کیا ہے, کوئی ڈائریکشن نہیں پتہ لوگوں کو. اینی ویز, تو مجھے اس وقت ریئلائز ہوا کہ کتنے پارٹس ہیں پاکستان کے جہاں پہ فون نیٹ ورکس نہیں ہیں, الیکٹریسٹی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, ہیلتھ کیئر نہیں ہے. تو یہ جو انٹیریئر کے ایریاز ہیں, ان کو کیسے انڈس نیٹ ورک کور کر رہا ہے اب؟ دس از 8 years ago, آئی ریممبر. اور کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا کسی سے. 3 گھنٹے بعد ایک ایمبولینس آئی تھی, 7 گھنٹے بعد میں کراچی پہنچی تھی. وی ڈنٹ نو واٹ ٹو ڈو. تو آئی ایم شیور کوئی چینج تو آیا ہوگا اب. چیز آیا ہے. دیکھیں, دوسری چیز یہ ہو گئی تھی کہ ہم نے یہی سوچا تھا کہ ہمارے کوئی کلینکس, پرائمری کلینکس کراچی کے اندر نہیں ہے. نہیں ہے. ایک ہے,
ایک ہے. تو ہم نے اب یہ سوچا کہ ہم اپنا جو ایکسپینشن کریں گے خاص طور پہ کلینکس کا وہ ہم انٹیریئرز میں کریں گے جہاں پر ضرورت زیادہ ہے, جہاں پر بڑے ہاسپٹلز نہیں ابھی کھول سکتے. ہاں تو ہم نے ہاسپٹل بھی لیا اور کلینکس بھی لیے اور پھر موبائل ہاسپٹل بھی چلا رہے ہیں ہم لوگ. تو وہ اس وقت ہم جیسے میں نے کہا تھا کہ 100 کلینکس ہماری وہاں پر ہیں. بالکل. اور ایک اچھی بات یہ ہوگی کہ جی اگر آپ نے دیکھا کہ امن ایمبولینس شروع ہوئی تھی یہاں کراچی میں, پھر اس کے بعد ان کا جو حالات ہوئے بند ہو رہی تھی, تو پھر گورنمنٹ نے اس کو ٹیک اوور کر کے سندھ گورنمنٹ اب 1122 کر کے وہ لوگ ایمبولینس چلا رہے ہیں اور ایک بہت اچھا فلیٹ بن گیا ہے اور اب وہ پورے سندھ میں ہو گیا ہے. تو اب اس سے ڈیفینیٹلی وقت کے ساتھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. دیکھیں جب اس قسم کے انیشیٹو آتے ہیں تو دوسرے بھی ایک ہیلدی کمپٹیشن بھی شروع ہو جاتا ہے. یہ لوگ کر سکتے ہیں, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر انسپائر بھی ہوتے ہیں لوگ اور اچھا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں بہتری آ رہی, لیکن ابھی بہت ضرورت ہے بہت کرنے. ابھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر خاص طور پر ناردرن ایریاز میں جو پہاڑوں پہ لوگ رہ رہے ہیں, وہاں پر ہوم ڈیلیوریز ہو رہی ہیں. تو وہاں پر جب کمپلیکیشن ادائیاں ہیں تو کمپلیکیشن جب ہوتی ہیں تو آخر وقت میں وہ کہتے ہیں اب لے جاؤ اسپتال لے جاؤ. تو پھر کیا اب وہاں سے اتار کے لے کے آنا, فلائی کرتے ہیں؟ نہیں فلائی نہیں کرتے, وہ تو کندھے پہ چارپائی پہ لے کے آتے ہیں 4 آدمی. 6-7 گھنٹے لگتے ہیں نیچے پہنچنے کے لیے, اور جب تک روڈ پہ پہنچتے ہیں تو ماں بھی مر جاتی ہے اور بچہ بھی مر جاتا ہے. اور سردی میں تو سردیوں میں تو بالکل ہی. تو اب ہم ٹیلی آئی سی یو, ٹیلی ایمرجنسی, ان کے اوپر کام کر رہے ہیں, ٹیلی میڈیسن پہ کام کر رہے ہیں کہ اس کو ہو جائے. اور وہاں پر کیپیسٹی کمیونٹی کو انگیج کر رہے ہیں, ان کی کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں. بہت ساری چیزیں تو آپ وہیں ٹھیک کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ اتنا کر سکتے ہیں کہ وہ جہاں کسی ہیلپ تک پہنچ سکے تو اس کو ریکوری ہو سکے. تو ابھی جیسے ہم نے ہری پور سے ایک کلینک چلا رہے ہیں جس کی وہ 24/7 اب چل رہی ہے, اور وہاں پر مڈ وائف ڈیلیور کرا رہی ہیں. اور وہ ہماری ٹیلی گائیڈی بھی ہم یہاں سے کرتے ہیں. ہماری یہاں سے گائنیکالوجسٹ ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. امیزنگ. سوری میں آپ کی بات کرتی ہوں. پرائمری کلینک اسپریڈ آؤٹ ہیں آل اوور پاکستان. جی سارے صوبوں میں. بالکل. بلوچستان میں بلوچستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں کام کرنا ایک نیشنل رسپانسبلٹی ہے. اور ہم لوگ ہمارا بلوچستان میں گوادر میں کا ہاسپٹل, DDA کا ہاسپٹل ہم چلا رہے ہیں. ہمارے اس وقت ہمارا بچوں کو کینسر کا ایک یونٹ جو ہے نا شیخ زید ہاسپٹل کوئٹہ میں ہمارا چل رہا ہے. ابھی ہم ایک ہاسپٹل سوئی میں ٹیک اوور کر رہے ہیں. ایک ہاسپٹل ہم جو ہے وہاں پر ڈیرہ بگٹی میں وہ ٹیک اوور کیا ہم نے, اس کو بھی چلا رہے ہیں. اچھا میرا ایک سوال ہے آپ سے, جب آپ ہاسپٹل ٹیک اوور کرتے ہیں وہ گورنمنٹ رن ہاسپٹلز ہیں یا پرائیویٹ بھی ہوتے ہیں؟ زیادہ گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں. اچھا. جس کی فنڈنگ گورنمنٹ کرتی ہے ہم مینیج کرتے ہیں. آپ مینیج کرتے ہیں. ہمارے پھر موبائل کلینک چل رہے ہیں ریکوڈک کے ساتھ. ہم لوگ وہاں پر ہم نے اپنے ایک ہاسپٹل چلا رہے ہیں. ہم اس وقت چاغی میں ڈیلیوریز کروا رہے ہیں ہم لوگ, نوکنڈی میں, اور مطلب ایسے علاقے جو کوئٹہ سے آپ کو 8 گھنٹے لگتے ہیں پہنچنے کے لیے وہاں پر. بلوچستان اور KPK میں ملیریا کا جو ہے نا گلوبل فنڈ کا ہم پرنسپل ریسیپینٹ ہیں. ہم وہاں پر دوائیاں دینا, ڈائگنوز کرنا, اور ان کو بیڈ نیٹس دیتے ہیں ہر گھر میں تاکہ پریونٹ کر سکیں. بالکل پریونٹنگ. جب یہ ہوا تھا سیلاب جب آیا تھا پچھلے 2 سال پہلے, تو موسٹ افیکٹڈ بلوچستان اور یہ سندھ کا سب سے زیادہ افیکٹڈ تھا. تو اس وقت WHO کی پریڈکشن تھی کہ کوئی 40,000 لوگ ملیریا سے مریں گے. اور میں اپنی ٹیم کو اور ان ورکرز کو ان کو مبارکباد دیتا ہوں ان کی ہمت کے لیے کہ ان کے اپنے گھر تباہ ہوئے ہوئے تھے. وہ اپنے کندھوں پہ, اپنے سروں پہ دوائی ساری چیز لے کے انہوں نے پورا کیا, تو ایک مریض بھی ملیریا سے نہیں مرا. 40,000 کی پریڈکشن تھی and not even one died of malaria. And what we have achieved is because of the teamwork. اور ہمارے جو لوگ ہیں نا اتنے اچھے ہیرے ہیں کہ جو کہ جس طریقے سے کر رہے ہیں. اور لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جی یہ چلے گا کیسے, تو میں تو کہتا ہوں یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں چلے گا کیسے؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ کیسے چلائیں گے جب چل رہا ہے. آگے سکسیشن پلاننگ کیا ہے. یہ ٹیم لوگ ہیں, یہ ینگ یوتھ ہے ہمارا, جو کہ جیسے ہمارا والنٹیئر پروگرام چلتا ہے اس میں سے ہمارے پاس جو اے لیول میں آئے تھے ہمارے پاس, پھر ڈاکٹر بنے, پھر ہمارے پاس ٹرینڈ ہوئے, ہمارے پاس کنسلٹنٹ لگ گئے. صرف انٹرن کرنے آئے تھے یا تھوڑا سے ٹائم کے لیے آئے تھے اور پھر پرماننٹلی ساتھ جڑ گئے. میں یہی کہتا ہوں یوتھ ہمارا جو ہے نا اس کو ڈائریکشن صحیح ملے نا تو یوتھ ول ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ. اوہ ایبسلیوٹلی. اور اب تو 60% پاکستان کی پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ پہ مشتمل ہے.
تو ابھی جو جین زی اور اب جین زی کے بعد جین ایک اور کوئی ٹرم آیا ہے, پتہ نہیں, الفا, آئی ڈونٹ نو, جین الفا, یس رائٹ, یہ آپ کی یوتھ وہاں کھڑی ہے, جین الفا. ان میں کتنا جذبات دیکھ رہے ہیں, ان سے انٹریکشن تو آئی ایم شیور آپ کی. میرا انٹریکشن یوتھ سے بہت ہوتا ہے, اور بس وہ یہی کہ جب وہ ملتے ہیں نا, انفارچونیٹلی وہ انٹریکشن ختم ہو گیا, ہم لوگ ورچوئل ہو گیا. پھر انٹریکشن جب آپ جہاں جاتے ہیں یا یوتھ ہمارے پاس آتا ہے تو آپ وہ لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے, رول ماڈلس کو دیکھنے کے لیے خوش ہوتے ہیں اور انسپائر ہوتے ہیں اور اتنی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, اتنی آپ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو ان سے ملنے کے لیے ہم کو ملنا, بیٹھ کے بات کرنا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. میں تو فزیکل انٹریکشن بہت ضروری ہے. کالجز, اسکولس, ان سے بات کرتا ہوں جا کے. وہ جس طریقے سے اب لیاری میں جو ہمارا ایک پروگرام ہے انڈس تربیت, وہ کلاس نرسری سے کلاس 5 تک کے بچوں کے لیے ہوتا ہے, جو ان کے ہم منی باکسز دیتے ہیں ان کو, ہم یہ کہتے ہیں کہ سیو کرو, اپنے پہ خرچ کرو, اپنے کسی ضرورت مند کو بھی دے دو, ضروری نہیں ہے کہ انڈس کو دے دو. تو میں جب واپس جاتا ہوں ان سے ملنے کے لیے, جب وہ باکسز واپس لا رہے ہوتے ہیں تو وہ جس طریقے سے بات کر رہے, تو ایک بچے سے میں نے ایسے پوچھا تم انڈس کے لیے کیا کرو, یہ کلاس 2 کا بچہ تھا 6 سال کا, کہتا سر میں انڈس کے لیے 1000 ارب روپے جمع کروں گا. میں تو ہل گیا, میں نے کس کو پتا بھی کہ 1000 ارب کتنا, بالکل پتا ہوگا تو سب پتا ہے. تو میں نے اپنے اسٹاف کو کہا کہ یار اس کو فالو کرنا, یہ بچہ زندگی میں کچھ کرے گا. اب وہ جس طریقے سے ملتے ہیں بچے, اب کبھی بازار میں مل جاتے ہیں. نماز میں ایک بچہ میرے پاس مسجد میں آیا تھا رمضان کا مہینہ, کہ انکل وہ آپ نے ڈبہ منگوا دیا تھا, مجھے پیسے جمع کرنے, دے مجھے وہ باکس دوبارہ. تو چلتے ہوئے کسی جگہ کھانا کھا رہے, کوئی بچہ آ گیا, ایک وہ ماں لے کے آئے گی بچی کو, مجھے کرنے کی, اس نے اوپر سے دیکھ لیا تھا کلاچی پہ, تو کہنے اوپر سے دیکھ لیا, ہم نے کہا یہ ڈاکٹر بھاری ہمارے یہاں آئے تھے, ان کے پاس چلنا ہے مجھے. وہ میں آپ کے ساتھ فوٹو کھینچانا ہے, فوٹو کھینچ آیا, اور پھر میں بھی یہ بھی کروں گی وہ بھی کروں گی. تو یہ کرتے ہیں. یو کے میں ہم نے ایک جگہ فنڈ ریزر ہو رہا تھا, میری تقریر ختم ہوئی, اس کے بعد فنڈ ریزنگ شروع ہوئی, تو میں بیٹھا ہوا تھا, کچھ میں نے دیکھا کسی نے مجھے کندھے پہ ٹیپ کیا ہے نا, تو میں نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک 9 سال کی بچی تھی. اس بچی نے اپنے کان سے بالیاں اتاری اور میرے ہاتھ میں دے دی کہ سر یہ بہت تھوڑا ہے, میں ڈاکٹر بنوں گی اور انڈس کے لیے کام کروں. جس قوم کے بچے ایسے ہوں تو وہ ملک کیسے اچھا نہیں ہو. بالکل, بس ان کو ڈائریکشن چاہیے, گائیڈنس چاہیے, دیٹس اٹ. اور آپ جیسے ہی رول ماڈلز ہیں جو یہ کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں انشاءاللہ. ہاں ہیں بہت سارے لوگوں کا انسنگ ہیں, لوگوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے جو ایسے کام کر رہے ہیں, لیکن وہ خیر اپنے اپنے جرنی پہ سب ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ سامنے نہیں آ رہے ہمارے میڈیا کے سامنے, کیونکہ اب ہر چیز ویسے سامنے تو آ رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا کے تھرو. اچھا سر مجھے بتائیں کہ سوشل میڈیا نے ہیلپ کیا ہے ان دا لاسٹ 10 years ٹو اسپریڈ دا ورڈ, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ جذبہ تو تھا سوشل میڈیا اور نو سوشل میڈیا؟ جذبہ ہمیشہ رہا ہے, اس کو طریقے کو کس طریقے سے چینجنگ انوائرمنٹ کے ساتھ یو ہیو ٹو یوز دیٹ میڈیا. دیکھیں آج کوئی ٹی وی نہیں دیکھتا, ٹھیک ہے نا, پرنٹ میڈیا کوئی نہیں پڑھتا, صرف فون ہے, اسکرولنگ کر دیتے ہیں. تو بس تو یو ہیو ٹو چینج یور سیلف اکارڈنگ ٹو دا چینجنگ ڈیمانڈ جو ہو رہی ہے. اور جیسے اب جو ہمارے کراؤڈ فنڈنگ ہوتی ہے بچے کرتے ہیں, وہاں پر اتنے پیسے میں جمع کر لوں گے آپ کے لیے, اس طریقے سے. تو سوشل میڈیا کا امپیکٹ ہے. سوشل میڈیا کو اب آگے کیا ہونا ہے, اے آئی کیا کرے گا, اے آئی کیا کرے گا, بٹ بہتر ہی کرے گا. کافی سارے ایریاز جو ہیں وہ اوپن ہو چکے ہیں فار دا پبلک, کچھ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے یا کھلنے والے ہیں, آپ کے آپریشن تھیٹرز بھی. ان سب کو مینٹین کرنا, کلینلینس, ہائیجین, وہ سب برقرار رکھنا, دیٹس ناٹ ایزی. ایک گھر کی صفائی کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے, روز ایک گھر کو صاف رکھنا, اٹس ناٹ ایزی. اتنے سارے سٹاف کو مینیج کرنا, اتنے سارے لوگوں کو لے کے چلنا, آئی بلیو 10,000 امپلائیز اور والنٹیئرز ہیں پورے نیٹ ورک میں آل اوور پاکستان. سو آپ کے پاس ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ٹو مینیج ہیومن ریسورس, جو لوگوں کو مینیج کرنا. ایک آرگنائز سسٹم ہے پورا, ایک ایس او پیز بنی ہوئی ہیں اس کے اندر. دوسرا یہ کہ آپ ہر ایک کے اندر ویژن الائنڈ کرتے ہیں, ہم کیوں کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ ایک میرا ویژن, ہمارا ویژن تھا کہ ہم نے کوالٹی کیئر دینی ہے اور فری آف کاسٹ دینی ہے.
لیکن جب تک اس کو وائے نہیں سمجھائے نا کسی کو یہ کیوں کرنا ہے. اب ہاؤس کیپنگ کا بولے کہ تم صفائی کرو، میرا دیکھنا ہے، یہ سپروائزر تم کو دیکھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو اس نے تو جب دیکھنی ہے سائڈ پہ ڈنڈی باندھی. میں نے اس کو کہنا ہے کہ میں نے اپنی ٹیم کو کہا کہ ان کو کہنا ہے کہ تمہاری صفائی سے کیا ہوتا ہے. آپ کی صفائی رکھنے سے مریض صحت مند ہو کے گھر جاتا ہے. اب اگر اچھا یہ ہاؤس کیپنگ کا کام کوئی اور نہیں کر سکتا، وہی کر سکتے ہیں. ہاؤس کیپنگ والا کسی اور کا کام کر سکتا ہے. میں اس کو سکھا دوں کہ انجیکشن کیسے لگنا ہے، وہ انجیکشن لگا دے گا. لیکن ہاؤس کیپنگ والے ہم سب لوگ کہیں گے نہیں یار یہ ہمارا کام نہیں ہے. بیسک کرکس ہی وہ ہے، کرکس وہیں پر ہے. ہائیجین. تو بالکل ہائیجین آپ وہ وائے بتا دیں کہ کیوں کر رہے ہیں، ہم کیوں کر رہے ہیں. ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی دعائیں لے رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. یہ سب کو پتہ ہے. آپ یہاں انڈس میں کسی سے پوچھیں یہ کیسے چلتا ہے، کہتے ہیں اللہ چلائے گا. اللہ چلا رہا ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ وہ ڈونر ہے، یہ ڈونر ہے، اللہ چلاتا ہے. تو یعنی لوگوں کو امپاورڈ فیل کرانا ضروری ہے کہ آپ کی اتنی سی چیز کی بھی وجہ سے، آپ کی کنٹریبیوشن سے اتنا بڑا ایک امپیکٹ ہے. ڈاکٹر کا ٹریٹمنٹ وہ سب نلیفائی ہو جا سکتا ہے اگر میرے پاس صفائی ستھرائی نہ ہو. انفیکشن ہو گیا، میں نے آپریشن بہت اچھا کر لیا، انفیکشن ہو گیا، سب ختم. بالکل. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ڈاکٹر بالی. بہت شکریہ آپ کا. بہت ٹائم آپ نے دیا ہے ہمیں آج. تھینک یو. آئی نو آپ ایک بہت بزی از اے ورڈ جو میں اس لیے نہیں یوز کرتی کیونکہ بزی سے لگتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے، لیکن جس چیز کے لیے ٹائم ہے وہی تو ہے. ٹائم میں برکت ہو جاتی ہے. آپ کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے تو راستے نکلتے رہتے ہیں، ٹائم میں برکت ہو جاتی ہے، اور قطرے قطرے کو ملا کر ہی ایک دریا بنتا ہے. تھینک یو سو مچ فار ٹیوننگ ان. اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں، تھینک یو. شو کے اینڈ تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا. تھینک یو ڈاکٹر بالی. تھینک یو جی. اللہ آپ کو آپ کی اس مشن پہ بہت 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 آگے لے کر جائے، اور پوری پاکستان میں ہر آئی وڈ سے 100 مائل ریڈیس میں ایک ہاسپٹل ہو ان دس نیٹ ورک کا انشاءاللہ. ہاں ہاسپٹل نہ ہو، دعا کریں کہ ہاسپٹل بند کرنے پڑے ہم کو. یہ بھی دعا ہے کہ ہاسپٹل بند ہی کرنے پڑے، لیکن لوگ اتنے صحت مند ہو نا. لیکن ڈیلیوریز تو ہونی ہوں گی نا. لوگ اتنے صحت مند ہو انشاءاللہ، یہ ہماری دعا ہے. تھینک یو سو مچ. اگلی ایپیسوڈ میں ملیں گے ان اسپیک ایزی. خدا حافظ.